بہت سارے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں شاید کہ یہ دن ہم کیوں مناتے ہیں، اس دن کا فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں منایا جانے لگا، فائدے کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ اور عید الاضحیٰ کا مبارک دن آنے والا ہے۔ پوری دنیا میں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اس دن قربانی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں شاید کہ یہ دن ہم کیوں مناتے ہیں، اس دن کا فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں منایا جانے لگا، فائدے کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو اتنی عزتیں کیوں عطا فرمائی؟ جب تک یہ بات نہ پتہ لگ جائے کہ عید الاضحیٰ جس کو بقرہ عید کہتے ہیں، عید قربان کہتے ہیں، کہ اس کا مقصد کیا ہے، تب تک اس عمل کے اندر لذت پیدا نہیں ہو۔ اور اگر اس کے فلسفے کو جاننا ہے تو ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں، جو احادیث کی شکل میں موجود ہیں، ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات کو دیکھنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ جب قرآن پاک میں قربانی کا فلسفہ پڑھیں گے نا، آج تو لوگ سمجھتے ہیں قربانی تو ایک بکرے کی قربانی ہے، قربانی ایک اونٹ کی، ایک بڑے جانور کی، کہ بس قربانی کی اور اس کا گوشت جو ہے لوگوں کو بانٹ دیا، قربانی کی، گوشت کھلا دیا۔ لیکن قربانی کا مقصد گوشت کو تقسیم کرنا نہیں، قربانی کا مقصد صرف بکرے کو ذبح کرنا نہیں، بلکہ اس فلسفے کو، اس روایات کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنا ہے جو اس فلسفے کے پیچھے موجود ہیں۔ اب وہ کیا فلسفہ ہے جی؟ آپ اگر قرآن پاک کبھی پڑھیں، وہ قرآن پاک جو صرف آج بہت سارے لوگ مردوں کو بخشوانے کے لیے پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی ان کو۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھیں تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ۔ 13 سال کی عمر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور یہ بھی یاد رکھیں کون ہے اسماعیل علیہ السلام؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ شہزادے ہیں کہ جن کو اللہ سے راتوں کو اٹھ کے مانگ کے لیا۔ حضرت سارہ کے بطن سے اولاد نہیں ہوئی، پھر حضرت حاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا، مدتوں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، بے انتہا خوبصورت اور ایسا بچہ کہ جس کی پیشانی کے اندر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا ہے، ایسا شہزادہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے 13 سال کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ چلو۔ باپ بیٹا جب گئے تو رستے میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا نا، اکثر ماں باپ لڑ پڑتے ہیں آپس میں بچوں کے لیے، اکثر والد اور بیٹا لڑ پڑتے ہیں آپس میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات چھپائی نہیں، اپنے فرزند کو کہا باقاعدہ کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے، میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، میں تجھے اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دوں گا۔ اپنے پتر کو کہا، بیٹے کو بڑی میٹھے انداز میں کہا۔ اور آپ اندازہ لگائیں، کبھی قرآن پاک پڑھیں، ان کی یہ بات سننے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے تیور بدلے نہیں۔ آج اب چھوٹے سے بچے کو ذرا اس کے مزاج کے خلاف بات کہیں تو بچہ اڑ جاتا ہے اپنی جگہ۔ پڑھیں قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ کیا کوئی ایسا دوست ہے جو اپنے دوست کی رضا کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ نے لامثال دوستی کی مثال پیش کی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، اور پھر وہ دوست جب اپنے بچے کو کہتا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں، تو بچہ بھی آگے محبت سے کہتا ہے ابو جی آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ کا رب جس بات میں راضی ہے، آپ جس بات میں راضی ہے، میں بھی اس بات میں آپ کے ساتھ راضی ہوں۔ قربانی کے فلسفے نے سکھایا کہ اپنے دوست کے لیے کیسے قربانی دینی، اور پھر یہ فلسفہ اولاد کو یہ درس دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا کہنا کیسے ماننا ہے۔
کیا اس سے بھی بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ایک بچے کو کہا جائے کہ تیری گردن اتار دی جائے گی اللہ کے راستے کے اندر، اور وہ بچہ آگے سے کچھ بھی نہ کہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کر کے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کائنات کی وہ زندہ مثال ہے کہ تمام فرشتے حیرت کے اندر پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، الہ العالمین یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا تم تو کہتے تھے کہ انسان کو خلیفہ نہ بناؤ، یہ انسان جو ہے خلیفہ نہیں بن سکتا، یہ دیکھو آج میرا خلیفہ میرے نام کے اوپر کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے، ذرا دیکھو۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچ گئے نا، میرے کچھ غیر مسلم دوستوں نے مجھے ایک دن پوچھا کہ آپ کنکر کیوں مارتے ہیں، وہاں شیطان تو نہیں ہے؟ میں نے کہا شیطان نہیں ہے، ہم اس رسم کو ادا کرتے ہیں کہ اپنے دل کے اندر اس بات کا یقین کر لیں کہ جب شیطان ہمیں صحیح راستے سے بھٹکائے گا تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے شیطان کی بات ماننے کے بجائے اپنے رب کی بات مانیں گے۔ حضرت ہاجرہ کو جا کے شیطان نے کہا کہ وہ لے گیا تمہارا میاں تمہارے بچے کو، کہنے لگی نہیں وہ اپنے دوست کے یہاں لے کے گئے۔ کہا دوست کون؟ تجھے پتہ نہیں ہے؟ ان کا دوست اللہ ہے اور وہ اپنے اللہ کے راستے میں اسے قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا تھا، کہنے لگی اگر وہ اپنے رب کے راستے میں میرے بچے کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو یقیناً تو شیطان ہے، کوئی اور بندہ اپنے رب کے لیے دینے والی چیز کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ قربانی کے فلسفے میں وفاداری چھپی ہے، قربانی کے فلسفے میں بیٹے کی باپ کے ساتھ اطاعت چھپی ہے، قربانی کے فلسفے میں ایک ماں کی اپنے رب کے ساتھ اور ایک ماں کی اپنے خامد کے ساتھ اور ایک ماں کی اپنے بیٹے کے ساتھ وہ محبتیں چھپی ہیں جو اس نے لامثال قربان کر کے قیامت تک آنے والے حاجیوں کو مجبور کر دیا کہ چاہے تم بوڑھے ہو چاہے نوجوان ہو، آؤ صفا اور مروہ کے اوپر آ جاؤ۔ اللہ فرماتے کہ چلو میری ہاجرہ کی طرح چل کے دکھاؤ گے تب تمہارا حج قبول کروں گا، ورنہ تمہارا حج نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف قربانی کا نام بکرے ذبح کرنا ہے، قربانی کا نام اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے نچھاور کرنا، قربانی کا نام اپنی انا کو اپنے رب کے لیے نچھاور کرنا، قربانی کا نام اپنی جھوٹی شان و شوکت کو اپنے رب کے نام پر نچھاور کرنا، قربانی کا نام اپنے باپ کا کہنا ماننا، قربانی کا نام اپنی محبتوں کو قربان کر دینا اس راستے کے اندر جو رب کی رضا کے لیے بنایا گیا ہو۔ اس فلسفے کو پیچھے چھوڑ کے سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایک جانور ذبح کر دیا۔ جانور تو اس لیے ذبح ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے رسی ساتھ میں لے گئے تھے اپنے پتر نو، کیا نا تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، فرمایا ابو جی میں تیار ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تو رسی سے دونوں پیر اور دونوں ہاتھ باندھ دیے اور سر جو ہے پتھر پہ رکھ دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی خود ابراہیم علیہ السلام نے۔ جب چھری چلانے لگے نا اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جی رکیے۔ اچانک حیران ہوئے، فرمایا بیٹا کیا بات ہو گئی؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے میں راضی ہوں۔ فرمایا سونے ابا جی میں تو اب بھی راضی ہوں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے پیر اور ہاتھ باندھے ہیں ان سے رسیاں کھول دیں تاکہ کل جب ہمارے بعد لوگ تاریخ لکھیں گے، جب ایک مصنف اتہاس لکھنے کے لیے جائے گا وہ یہ نہ لکھے کہ اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کو قربان کیا گیا، وہ یہ لکھے کہ اسماعیل نے اپنے باپ کا کہنا مانتے ہوئے اپنے ہاتھ پیر کھلوا کے اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان قربان کی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر کھول دیے۔ ہے ایسی کوئی مثال؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ آج ہوتی ہے کوٹھی خریدنے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، ٹھگی مارنے کے لیے، پکنک پہ جانے کے لیے۔ کیا ایسی کسی ماں باپ میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آؤ اللہ کے راستے میں قربانی دے دیں؟ کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور پوری طاقت کے ساتھ، قرآن پڑھیں آپ، پوری طاقت کے ساتھ چھری اپنے صاحبزادے کی گردن پر پھیرتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے اور چھری کو ڈانٹتے ہیں، ساتھ میں ایک لکڑی بڑی زور سے چھری کو اس لکڑی پہ مارا، لکڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور چھری کو کہتے ہیں تو چلتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی آپ خلیل ہیں، آپ کہتے ہیں چل، وہ رب جلیل ہے، وہ 70 مرتبہ کہتا ہے کہ نہیں چلنا۔ اللہ کہتا اور رب کہتا ہے کہ نہیں چلنا، آپ کہتے ہیں چل۔ آخر پھر ایک دفعہ دوبارہ جب کوشش کی، بڑی تیز چھری چلائی تو گردن کٹ گئی، خون کے پھوارے نکلنے لگے۔
فوراً اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری کہ جس کام کے لیے خواب میں اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے. تو جب کیا دیکھتے ہیں کہ گردن اسماعیل علیہ السلام کی نہیں کٹی, گردن تو ایک دمبے کی کٹی جو اللہ کی طرف سے بھیج دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو سنت ہے, اس کے پیچھے قربانی کا جو فلسفہ چھپا ہوا ہے, یہ جو جانور قربان کر دیا. اس وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز لوگوں کے پاس مال کی شکل میں جانور ہوا کرتے تھے. اپنے بیٹے کو قربان کرنے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ خوش ہیں. اللہ نے کہا قرآن پاک میں کہ ابراہیم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ابراہیم کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی. ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کوئی تبدیل نہیں کر سکا. شیطان کو بھی وہاں سے ڈانٹ کر بھگا دیا انہوں نے. اب اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ میرے دادا ابراہیم نے قربانی کی, ہم بھی اس لیے قربانی کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ قائم رہے. قربانی کس بات کی؟ اپنے رب کے حکم پر چلنے کی. رب نے ہی تو کہا ہے کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. رب نے ہی تو کہا کہ تم دوسرے کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھو. رب نے ہی تو کہا کہ سود نہ کھاؤ. رب نے ہی تو کہا کہ تم بےایمانی نہ کرو. رب نے ہی تو کہا کہ تم پڑوسیوں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاؤ. رب نے ہی تو کہا کہ تم ماں باپ کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ابراہیم کے فلسفے پر چلنا ہے, ملت ابراہیم کو. اللہ نے خود نہیں کہا کہ تمہارا جانوروں کا گوشت اور خون ہمارے تک نہیں پہنچتا. تمام ائمہ نے مستند احادیث میں اس حدیث کو نقل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کا خون اور گوشت ہم تک نہیں پہنچتا, تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں. کیا نیت ماں باپ کی اطاعت ہے؟ کیا نیت ماں کی فرما برداری ہے؟ کیا نیت بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی ہے؟ کیا نیت پڑوسیوں کے ساتھ محبتیں ہیں؟ کیا نیت مانگنے والے کو دینے کی ہے؟ کیا نیت دوسروں کی آنکھوں میں شرم و حیا ڈالنے کی ہے؟ کیا نیت دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کو برقرار رکھنے کی ہے؟ اگر نیتیں اچھی ہیں تو پھر یہ قربانی قبول ہے. اگر نیتیں خراب ہیں تو پھر قربانی قبول نہیں ہے. قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم میں کرنا چھوڑ دیں. ہمارے اندر جو تکبر ہے اس کو بھی ذبح کرنا ہے. ہمارے اندر جو جھوٹی انا ہے اس کو بھی ذبح کرنا ہے. ہمارے اندر جو جھوٹی شان و شوکت ہے اس کو بھی ذبح کرنا ہے. یہ جو عادت پڑی ہے کہ ہر کام کرنے کے بعد فیس بک پہ ڈالنا ہے کہ ہم نے 10 کلو کی آٹے کی تھیلی ایک غریب عورت کو دے دی, یہ جو غرور ہے اس پہ بھی چھری پھیرنی ہے جب تک یہ گردن نہ جھک جائے. پڑھیں قرآن پاک. فرمایا ابراہیم اور اسماعیل نے اپنی گردنیں جھکا دیں اپنے رب کے آگے. ایک گردن نے جڑا تون چ سریا پھسیا ہوا ہے کہ میں تو 20 بکرے قربانیاں کرنی ہے, 25 کرنی ہے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, وہ قربانی نہیں ہونی. قربانی تب ہوگی جب آپ اپنے سے غریب کے ساتھ جھک کر ملیں گے, جب آپ اپنی آواز کو اپنے ماں باپ کی آواز سے نیچی رکھیں گے. یہ کس نے سمجھا دیا کہ صرف جانور قربان کرنے سے بقرعید کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ اپنی انا کو, اپنے تکبر کو, اپنے غرور کو, اپنی جھوٹی شان و شوکت کو, اپنی دولت کو, اپنی ان بے حیا آنکھوں کو, اس بدتمیز زبان کو جب تک آپ لگام نہیں ڈالیں گے, جب تک اس کو اللہ کے راستے کے اندر قربان نہیں کریں گے, جتنے مرضی بڑے جانور قربان کر لیجئے, کوئی قربانی قبول نہیں ہونے والی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.